پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے، بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی۔ حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے، حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے۔ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے، یہ نبی الاسلام پہ نماز فرض تھی۔ شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں۔ نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں 6 ہوتی ہیں 5، تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے۔ ایک پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو یہ پھقید ہیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں تو ان سے کہیں گے کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے، تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں، انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں، آپ نے تو خالی 3 دن پڑھی ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں، تو کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے، اور جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا، تو آپ پڑھتے کیوں؟ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں، اس میں اپنا موقف دیں آپ۔ یہ پوچھا آپ، پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے، تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں بتا دیں۔ اس روئے عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک۔ امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے، بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں۔ روئے عرض پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی، دو یہ جھوٹ پار ہو جان گے جی۔ اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں۔ صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو تراویح پڑھائیں، اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے۔ امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں، سنیں۔ صاحب ابن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان۔ یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے ہیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں، عائشہ کی بھی۔ فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں۔ الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا ہے نا، بند کمرے بہ کے بوجھ پا کے رکھو۔ انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکھتے نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے۔ آپ نے 20 فکس کیے، غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکھتے ہوتی تھی، پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں، ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں، نال ٹھوس ہو جان گے۔ ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں، مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں، مکے مدینے میں بھی، ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے۔ تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی۔ میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کرائی، ٹھیک ہے جی۔ اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی، اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے۔ یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا، منقطع روایت ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے علی نے ساڈی علی نہیں دسی، علی نو پتہ نے تواڈے علیاں، اور یہ تواڈے علی نو پہلے میرے علی ہی ہوندیاں سن۔ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں۔ شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں، نہیں غامدی صاحب بدعت، جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ آیا، ان کا سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب۔ غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے، میں اس کلپ کے ساتھ ہوں۔ جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا۔ جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں 6 ہوتی ہیں 5، تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے، تو نفلی نماز ہے۔ اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا، بالکل صحیح ہے، آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو، علیحدہ سے پڑھو۔ ہم بھی، حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے، حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے، انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں اور 1400 سال، اور یار کہاں سے متفق ہیں؟ یہ امام آ گیا، بات ختم ہوگی سر، چھوڑ دیں 1400 سال سے عملی سر، بات ہی ختم ہو گئی، چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری بات وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ مسئلہ یہ ہے
چاروں امام کیا ہے؟ ایک امام تو میں نے بتا دیا جھوٹ پکڑا گیا، ہوں رہ گئے جو 3 پہلے یہ 4 دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا، پہلے کہنا نہیں ہوگا ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے۔ اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے، اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں، آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں۔ الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے ہیں، اصل مقصد قرآن سننا ہے، اور یہی میرا بھی موقف ہے۔ علی بھائی ایک اصولی بات آپ سے پوچھ لوں، نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدعت ہے یا نہیں؟ یہ بات بتا دیں۔ سنت ہے، بدعت کیوں ہے؟ میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے، میں تو کہتا ہاں، لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں۔ اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا، نہیں وہ کہتے ہیں، وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے، وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ کے نکال دیا، تو یہ سنت کہاں سے بنا؟ ڈانٹ کے نہیں، وہ اس طرح نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے، آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو، اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے۔ تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے، اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے، اور قل سے کل، اور قلب سے قلب بن جاتا ہے۔ تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ 50 منٹ کا مقدمہ 5 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں